اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 259 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس آیت کے پہلے حصے میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ دل کو قرار آ جائے۔ آیت کا باقی کا حصہ ہے، اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں جس واقعے کا ذکر ہے، دیکھیں اگر گزشتہ اسباق کی طرف ایک دفعہ نظر دہرائی جائے تو سب سے پہلے ہم نے ذکر پڑھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود کا۔ اس کے بعد ہم نے وہ واقعہ جب پڑھا، اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، جس واقعے میں حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تعجب تھا، جو شوق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں، ظاہری طور پر دیکھ پائیں، بغیر کسی شک کے انہوں نے بس یہ خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے ان کی خواہش پوری کرتے ہوئے ان کو 100 سال تک ان کی روح کو قبض رکھا اور دوبارہ سے زندگی دی، اور یہ یقیناً رب العالمین کا بہت بڑا معجزہ تھا، جس کو ہم گزشتہ پچھلی آیت میں پڑھ چکے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عام بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ابراہیم نے عرض کی، علماء کرام بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا ہوا تھا، یعنی اللہ کا دوست، تو یہ بشارت، یہ خوشخبری حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو دینے کے لیے آئے، تو آپ نے جب یہ خوشخبری سنی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو میں رجوع چاہتی ہوں، میں نے جبرائیل بول دیا، حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ میں خلیل اللہ ہوں، اللہ اکبر، تو میرے دوست بنائے جانے کی کہ میں اللہ کا دوست ہوں کوئی نشانی دریافت کی؟ تو آگے سے حضرت ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا دلیل یہ ہے، یعنی آپ دلیل کا پوچھ رہے ہیں، تو اس معاملے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا قبول و منظور فرمائے گا، اور آپ کے کہنے پر مردوں کو زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اسی واقعے کا ذکر اس آیت میں ہے کہ جب ابراہیم نے عرض کیا میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، یعنی آپ کی یہ طلب نعوذ باللہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی کہ قدرت کاملہ پر رب العالمین کی قدرت پر کسی بھی قسم کا شک تھا، بلکہ دل میں ایک شوق تھا، اور جب آپ نے رب العالمین کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو رب العالمین تو جانتا ہے زمین و آسمان کے غیب کو بھی، ظاہر کو بھی، لیکن پھر اللہ عز و جل نے ایسے کیوں فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ تو ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔
یہ یہاں پر بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نعوذ باللہ بہت سے لوگ تفسیر اس طرح نہ نکال دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ تو میرے سامنے کر کے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا اور مارتا ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے گا. تو اللہ تو جانتا تھا کہ ابراہیم کی نیت کیا ہے، لیکن دوبارہ پوچھا کیوں؟ تاکہ جو سامعین ہیں، جس طرح کہ میں اور ہم سب لوگ، آپ سب لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ سوال کسی بھی شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ رب العالمین سے محبت کا اظہار تھا، اور یہ ان کے دل کا شوق تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لوں، میرے دل کو قرار آ جائے کہ تو نے مجھے خلیل بنایا ہے، تو نے مجھے دوست بنایا ہے، اور میں اس علامت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو میری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس طرح سے اگر تو فرماتا ہے تو میرے دل کو تسکین مل جائے گی اور میرے دل کو سکون آ جائے گا. تو اس آیت کے یہاں تک حصے میں اس بات کا ہی ذکر ہے. دوبارہ سے شارٹ وے میں ریوائز کرتی ہوں کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آئے تھے، آپ کو خلیل اللہ ہونے کی بشارت دی، جس کی بنا پر آپ نے شوق کا اظہار کیا اور یہ نشانی طلب فرمائی کہ اگر تو میں خلیل ہوں. شوق سے ہی آپ نے پوچھا تو میری یہ دعا قبول فرما کہ میں چاہتا ہوں میرے سامنے کسی مردے کو دوبارہ سے زندگی دی جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اس پر قادر ہے، اور بے شک میں اس پر مکمل اور جامع یقین بھی رکھتا ہوں، لیکن میرے دل کو سکون آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے کہ میں خلیل بنا دیا گیا ہوں. تو اب یہ محبت اور چاہت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کا شوق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول بھی فرمائی، جس کا آیت کے باقی کے حصے میں ذکر ہے. اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو. اب اس میں 4 پرندے کون سے تھے؟ تفسیر کے مطابق، ایک قول کے مطابق مور، مرغ، کبوتر اور کوا یہ تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو یہ تمہاری پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا، ان 4 پرندوں کو پکڑا اور ان کو ان کے پر علیحدہ کیے، ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا اور ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دیا. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ ذبح کر کے ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر دیا، اور اس گوشت کو مکس کرنے کے بعد اس مکس شدہ گوشت کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا. آدھا گوشت، آدھا قیمہ ایک پہاڑ پر، آدھا ایک پر، آدھا ایک پر، مختلف پہاڑوں پر جب رکھ دیا تو پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آواز دیتے ہی، آپ کے بلاتے ہی اللہ عز و جل کے حکم سے وہ تمام کے تمام اجزاء پہلے آپس میں جڑے، ملے، اور پھر وہ اڑے، یعنی اپنی اپنی جگہوں سے اڑے. ہر جانور کا جو بھی ہنسا تھا، ہر جانور کا جو بھی ٹکڑا تھا، وہ اس جگہ سے اٹھا، اور ہر جانور کے جو اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر تمام اپنی اپنی ترتیب سے جمع ہو گئے. اللہ اکبر. اور پھر وہ پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے، اپنے تقریباً بہت تیز دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو پھر جب وہ اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے تو پھر اپنے سروں سے، یعنی جو ان کے سر تھے وہاں پر موجود، ان سے مل کے جب ان کا دھڑ ان کے سر سے ملا تو پھر وہ پہلے کی طرح مکمل پرندے بن گئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ذبح فرمایا تھا. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیں. اللہ اکبر. ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایسے کی نشانیاں طلب تو کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. ایسا ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ آسمان کی طرف سیڑھیاں چڑھا دو، صفا مروہ جو ہیں یہ سونے کے کر دو، ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا جو تبلیغ کرے، پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کی یہ نشانیاں کیوں نہیں پوری کی گئیں؟ کیونکہ ان کے دل میں بغض تھا، حسد تھا، تکبر تھا، اور ان کے دل میں ہی تھا کہ ہم تو بس یہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اور اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے اللہ کو معلوم تھا یہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اس لیے ان کی یہ طلب کردہ نشانیاں پوری نہیں کی جاتی تھی، بلکہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اے محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ نشانیاں مکمل ہو بھی جائیں تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں ٹیڑھا پن موجود ہے. تو جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا ان 2 آیات میں، اس سے ہمیں یہ علم ملا، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان تھا، اور اس ایمان کو مکمل
یقین کو بڑھانے کے لیے دیکھیں جتنا یقین کامل ہوتا ہے ایمان اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اور جو آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہوتا ہے اس سے معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو واقعات ہیں ان سے ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ کرے گا، بروز قیامت بھی اسی طرح مردے اٹھائے جائیں گے۔ اور ہم نے سیکھا کہ جو دل کی خواہش کسی کفر پر مبنی نہیں ہے اور کسی بھی قسم کی شرط اس طرح جس طرح کفار مکہ رکھتے تھے، وہ نبیوں کی نعوذ باللہ ایسے کی شرائط نہیں تھی، بلکہ دل کا شوق تھا، چاہ تھا، ایک ارمان تھا، تو اللہ نے اپنے نبیوں کی یہ خواہشات پوری بھی فرمائی۔ تو ہمیں ان آیات سے یہی سبق ملا کہ اللہ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہشات بھی پوری فرماتا ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول و منظور فرماتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان دو آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کا مکمل علم اور فہم عطا فرمائے اور اپنی قدرت کاملہ پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔